میٹھے بول میں جادو ہے۔ ڈیل کارنیگی کی یہ کتاب کا ترجمہ محمد کاشف جاوید نے کیا ہے۔ حصہ اول، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے بنیادی طریقے۔ باب اول، شہد کے حصول کا راز۔ سنسنی خیز مجرم کی تلاش۔ 7 مئی 1913 کے دن نیو یارک شہر نے ایک نہایت سنسنی خیز مجرم کی تلاش کا منظر دیکھا۔ ہفتوں بسیار کے بعد 2 بندوق والا کرولی، ایسا قاتل، ایسا بندوقچی جو نہ تمباکو کو پیتا تھا اور نہ ہی شراب، جو خلیج کے ویسٹ انڈیز ایونیو میں مواقع اپنی معشوقہ کے کمرے میں محصور ہو گیا تھا۔ 150 پولیس والوں نے مکان کے سب سے بالائی حصے کے مخفی کمرے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ چھت میں سوراخ کر کے پولیس نے اشک کا پاور گیس چھوڑ دی تاکہ کرولی قاتل کسی طرح کمرے سے باہر آ جائے۔ ارد گرد کی عمارتوں پر مشین گنیں چڑھا دیں اور 1 گھنٹے سے زائد تک نیو یارک کا خوبصورت محلہ گولیوں کی آوازوں پر اور مشین گنوں کی دندنان سے گونجتا رہا۔ کرولی کی کرامدہ گدے والی کرسی کے پیچھے سے پولیس پر بیش تحاشا گولیاں برساتا رہا۔ 10,000 پرجوش شہریوں نے اس لڑائی کا تماشا دیکھا۔ نیو یارک کی پکھنڈیوں نے کبھی بھی اس قسم کا منظر نہ دیکھا تھا۔ جب کرولی پکڑا گیا، پولیس کمشنر ملرونی نے انکشاف کیا کہ بندوقوں والا سفاک قاتل ایک نہایت خطرناک مجرم ہے۔ نیو یارک کی تاریخ میں کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا کہ اس نے بتایا کرولی پر ایک معمولی شے بھی گر جائے تو وہ شعبے میں قریبی شخص کو قتل کر دے گا، لیکن وہ گن برادر کرولی خود اپنی نسبت کیا کہتا ہے ہمارا جاننا ضروری ہے۔ جب خود پولیس اس کے کمرے کو گولیوں کا نشانہ بنا رہی تھی تو وہ ایک خط لکھ رہا تھا، اس کے نام جس کے متعلق یہ خط ہو، اور جب خط لکھتے وقت اس کے زخموں سے بہتا ہوا خون کاغذ پر ایک سرخ لکیر کی شکل میں گر رہا تھا۔ اس وقت خط میں کرولی نے کہا، میرے کوٹ کے نیچے ایک تھکا ماندہ لیکن شفیق دل موجود ہے جو کبھی بھی کسی کو کسی قسم کا غضب نہ پہنچائے گا۔ اس واقعے سے کچھ دیر قبل کرولی جزیرہ لاگ کی ایک سڑک پر تفریح پارٹی کے ساتھ شامل تھا۔ یکایک پولیس کا ایک سپاہی اس کی کار کے پاس آ کھڑا ہوا اور درخواست کی، مجھے اپنا لائسنس دکھائیے۔ بغیر ایک لفظ کہے کرولی نے اپنی بندوق کو نکال لیا اور پولیس والے کو گولی کا نشانہ بنایا اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ جو ہی مرنے والا آفیسر گرا، کرولی اچک کر کار سے باہر نکلا، آفیسر کا پستول تیزی سے نکالا اور اس کی نش پر ایک اور گولی چلا دی۔ اب یہی قاتل کہہ رہا تھا کہ میرے پہلو میں ایک تھکا ماندہ دل لیکن شفیق دل ہے، ایسا دل جو کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کرولی کو پھانسی بذریعہ الیکٹرک چیئر کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ جب اسے سنگ کے پھانسی کے گھر پہنچایا گیا تو اس نے کہا تھا کہ یہ ہے وہ سزا جو مجھے لوگوں کے قتل کے جرم میں ملی ہے۔ نہیں، اس نے کہا، وہ سب کچھ ہے جو مجھے اپنی جان کی حفاظت کے صلے میں مل رہا ہے۔ کہانی کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ 2 بندوق والے کرولی نے کسی چیز کا الزام اپنے ذمہ نہ لیا تھا۔ تمام مجرموں کا ایسا ہی رویہ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں تو سنیے، میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال لوگوں کو مسرتوں اور ان کے لیے اچھا وقت بہام پہنچانے میں صرف کیے ہیں۔ بدلے میں تمام لوگوں نے مجھے گالیاں دی اور میری زندگی ایک معذور انسان کی مانند کر دی گئی ہے۔ یہ آل کیپیون کے الفاظ ہیں۔ ہاں، امریکہ کے باشندوں کا نمبر 1 ایک دشمن تھا، بہت بڑا بدماشوں کا بدنام سرغنہ، اور شکاگو شہر کا سب سے بدترین شخص۔ کیپیون اپنی مذمت نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو عوام کا مربی خیال کرتا ہے، ایک ناقدرہ شخص، اور جس کو کسی نے سمجھایا نہیں۔ اس قدر ڈچ شلٹر، نیو یارک کے قزاقوں کا بدنام، ایک ایسا قزاق جو گولیاں کھا کر گرا۔ اس نے اپنا ایک اخباری بیان میں کہا، وہ خلق خدا کا محسن ہے، اور اس عقیدے پر اسے پختہ یقین تھا۔ اس موضوع پر میری سنگ جیل کے داروغہ سے دلچسپ خط و خطابت ہوئی ہے۔ داروغہ جیل انکشاف کرتا ہے، چند ہی مجرم ایسے ہیں جو اپنا جرم تسلیم کرتے ہیں، وہ آپ اور میرے جیسے ہی انسان ہوتے ہیں۔ یہ تو ترجیحات پیش کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کیوں انہوں نے تجوری توڑی یا کیوں فوری طور پر بندوق کے گھوڑے پر ہاتھ رکھا۔ انہیں بہت سے معقول گفتگو منطقی مبالغہ آرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ہر ایک میں اپنی سیاکاریوں کا حق بجانب ثابت کر سکیں۔ چنانچہ ان کا یہ پختہ عقیدہ یہ ہے کہ انہیں قید و بند کی صحبتیں ہرگز نہیں ملنی چاہیے۔ اگر آل کیپون، 2 بندوقوں والا کرولی، ڈچ شلٹر سلاخوں کے پیچھے رہنے والے دلیر لوگ اپنے آپ کو ہر الزام سے بری سمجھتے ہیں تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن سے مجھے اور آپ کو روزمرہ سابقہ پالا پڑتا ہے۔ جانی جانا وانا میکر نے ایک دفعہ اعتراف کیا کہ میں 30 برس قبل
یہ بات سیکھی کسی کو سرزش کرنا بیوقوفی ہے۔ مجھے اپنی کمزوریوں پر غالب آنے میں کافی زحمت اٹھانا پڑی ہے۔ میں اس حقیقت پر بھی چین بچین نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ذہانت کو مساوی طور پر تقسیم کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وانا میکر نے پھر بھی یہ سبق جلدی سیکھ لیا، لیکن میں اس دنیا میں ایک تہائی صدیوں تک برابر غلطیاں کرتا رہا۔ مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ 100 میں سے 99 مرتبہ ہر انسان خواہ وہ کتنا ہی قصوروار ہو ذاتی محاسبہ کرنے سے پہلو تہی کرتا ہے۔ ایب جوئی، ایب جوئی ایک ایسا فعل اب سے کیونکہ اس سے انسان اب مدافعت پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات اپنے آپ کو حق برجانی سمجھتا ہے۔ ایب جو ہے خطرناک ہے کیونکہ انسان کے بیش با اعتماد کو اس سے ٹھیس لگتی ہے، انسان کی اہمیت کے جذبے کو صدمہ پہنچتا ہے اور غصہ شعلے کی مانند بھڑک اٹھتا ہے۔ جرمن فوج میں کسی سپاہی کو شکایت کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہ وقوع کے ظہور پذیر ہونے کے فوراً بعد نکتہ چینی کا حق ہوتا ہے۔ اس سپاہی کے لیے لازم وہ پہلے اپنے غیظ و غضب پر قابو پائے، مزاج کو ٹھنڈا کرے، اگر وہ فوراً اپنی شکایت دائر کر دے تو اس کو سزا مل جاتی ہے۔ ارباب اہل و عقد کو ایک ایسا ہی قانون پانی بھی رائج کرنا چاہیے۔ یہ قانون بڑبڑاتے ہوئے والدین پر شکایت بیویوں، ناک منہ چڑھاتے ہوئے مالکان اور لاتعداد نکتہ دانوں پر لاگو ہونا چاہیے۔ تاریخ کے ہر صفحات فضول قسم کی نکتہ چینیوں کے قصوں سے بھرے پڑے ہیں۔ مثال کے طور پر مشہور تنازع مابین تھیوڈور روزویلٹ اور صدر تافت ایک ایسے تنازع ہے جس نے ریپبلکن پارٹی کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ اس نے وڈرو ولسن کو وائٹ ہاؤس میں قید کر دیا اور جرأت مندانہ الفاظ عالمگیر جنگ کے متعلق تحریر کی اور تاریخ کا رخ پھیر دیا۔ آئیے واقعیت کو تیزی سے دہرائیں۔ تھیوڈور روزویلٹ 1908 میں وائٹ ہاؤس سے نکالا، اس نے تافت کو صدر بنایا اور خود سیر اور شکار کے لیے افریقہ چلا گیا۔ جب واپس آیا تو آبلا پا کی طرح پھوٹ پڑا۔ اس نے تافت کی اقامت پسندی کی مزاحمت کی، تیسری مرتبہ اپنے لیے نامزدگی کی کوشش کی، بل موز پارٹی بنائی اور ماں سوائے جی او پی سب کچھ منہدم کر دیا۔ آمادہ الیکشن میں ولیم ہارورڈ تافت اور ریپبلکن پارٹی نے صرف 2 ریاستوں دارماؤنٹ اور اٹاوا سے حمایت حاصل کی۔ اس قدیم جماعت کی تاریخ میں ایسا تباہ کن شکست کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ تھیوڈور روزویلٹ نے صدر تافت کو مورود الزام ٹھہرایا، لیکن کیا صدر تافت نے بھی یہ الزام تسلیم کیا؟ یقیناً کبھی نہیں۔ اپنی آنکھوں میں آنسو بہاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ جو کچھ اس نے کیا اس کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ قصوروار کون؟ روزویلٹ یا صدر تافت؟ نہ ہی مجھے معلوم ہے، نہ ہی سروکار ہے۔ جس کی پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ روزویلٹ کی نکتہ چینی تافت ہے۔ اس کا قصور تسلیم نہ کرا سکی اس بات نے تافت کو آمادہ کیا وہ اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش کرے اور آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ کہے کہ میری سمجھ سے بالاتر ہے، جو کچھ میں نے کیا میں اس سے مختلف کچھ اور بھی کر سکتا تھا۔ یا پھر ٹی پارٹ دوم کے تیل کا قصہ لے لیجیے۔ یاد رکھیے اخبارات نے اس کے متعلق برسوں پہلے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا اور ساری قوم کو ہلا دیا۔ امریکہ کی عوامی زندگی میں اس سے قبل اس قسم کا واقعہ کبھی سننے میں نہیں آیا۔ اس واقعے کی شرمناک حقیقت یہ ہے، ہارڈنگ کابینہ میں محکمہ داخلہ کے اندرون نظام البرٹ فال کے سپرد یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ حکومت کے ایک ہل اور ٹی پارٹ ڈرم کے تیل کے ذخیرے پٹے پر دیے جائیں۔ یہ تیل کے ذخیرے بحریہ کے مستقبل کے استعمال کے لیے محفوظ کیے گئے تھے۔ کیا ناظم فال نے پٹا حاصل کرنے والوں میں باہمی مقابلہ کروایا؟ نہیں، ایک نے ناظم فال کو $1,00,000 جسے وہ قرضہ کہتا تھا دے دیا اور پھر ایک انتہائی جابرانہ طریقے سے ناظم فال نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی بحریہ کو حکم دے کہ وہ علاقے کے تمام ایسے ٹھیکیداروں کو وہاں سے نکال دے جن کی کنویں ایک پل کے چشموں کا تیل جذب کرتے ہیں، ایک پل کے چشموں کا تیل جذب کرتے ہیں۔ جتنے بھی ٹھیکیدار بنوک سنگین اپنی زمینوں سے نکالے گئے سب کے سب عدالت میں پہنچے اور $1,00,000 ٹی پورٹ قضیہ شرمناک واقعے کے خلاف دائر کیا، بلکہ راز بھی فاش کر دیا۔ اس واقعے سے قوم میں ایسی نفرت پھیلی کہ ہارڈنگ حکومت بدنام ہو گئی اور قوم کے ماتھے پر بدنامی کا ٹیکا لگا۔ نتیجتاً ریپبلکن پارٹی کو زوال آ گیا اور ناظم البرٹ بی فال کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا۔ فال کی مٹی پلید ہوئی کہ شاید تاریخ میں کوئی شخص اس طرح بدنام نہ ہوا ہوگا۔ کیا اس نے پشیمانی ظاہر کی؟ کبھی نہیں۔ کئی برس بعد ہربرٹ ہووے نے ایک جلسے عام میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہارڈنگ کی موت کا باعث ذہنی صدمہ اور پریشانی تھی جو اسے اپنے ساتھی کی بے ایمانی کی وجہ سے لاحق ہوا۔ جب مسز فال نے یہ سنا تو رونے لگی اور تقدیر کو کوستے ہوئے بولی، ہارڈنگ کو فال نے ہی دھوکہ دیا، نہیں ہرگز نہیں، میرا شوہر
کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اگر یہ ویران گھر سونے سے بھی بھرا ہو تو میرا شوہر غلط کاری پر کوئی آمادہ نہیں کر سکتا. وہ ایسا ہے جس کے ساتھ دھوکہ ہوا اور اسے ناجائز طور پر ظلمانہ سزا دلوائی گئی ہے. جہاں آپ رہتے ہیں انسانی فطرت عملاً کچھ اس طرح کی توقع کرتی ہے. غلط کار وجہ اپنے دوسروں کو الزام دیتا ہے. ہم سب اس معاملے میں یکساں ہیں. لہذا جب آپ یا میں کل کلاں کسی پر نقطہ چینی پر عام کرنے پر مائل ہو تو ہمیں آل کیپلن اور دو بندوق والے کرولی اور البرٹ فالٹ کی مثالیں یاد رکھنی چاہیے. ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ پیغام رساں کبوتر کی طرح نقطہ چینی ہمیشہ واپسی گھر کو لوٹتی ہے. ہمیں احساس ہونا چاہیے جس شخص کو ہم صراط مستقیم دکھانا چاہتے ہیں اس کی اصلاح کرتے ہیں تو وہ نرم مزاج طافت کی طرح یہی جواب میں کہے گا میری سمجھ میں نہیں آیا جو کچھ میں نے کیا میں اس کے علاوہ کچھ اور بھی کر سکتا تھا. 15 اپریل 1815 ہفتے کی صبح ابراہم لنکن ایک معمولی سے سرائے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں دم توڑ رہا تھا جو کہ نورتھ تھیٹر کے بازار کے عین مقابل واقع تھا جہاں بودھ نے اس پر گولی چلا دی تھی. لنکن کا لمبا تڑنگا جسم پلنگ پر آڑا ترچا پڑا ہوا تھا اور پلنگ اس کے قد سے بہت چھوٹا تھا. روز ابو نحاس کی تصویر گھوڑوں کا میلے کی ایک سستی سی نقل دیوار پر پلنگ کے اوپر لٹک رہی تھی. ایک مدھم سی شعلہ شمع پیلی روشنی کے ساتھ جھلملا رہی تھی. جب لنکن آخری سانس لے رہا تھا اور سیکریٹری اسٹارٹین نے کہا دنیا نے لنکن جیسا پختہ کار اور مکمل حاکم نہ دیکھا ہوگا جو یہاں لیٹا ہوا ہے. کامیابی کا راز لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں لنکن کی کامیابی کا کیا راستہ. لنکن کی سمانہ ہاتھ کا مطالعہ 10 برس تک کرتا رہا ہوں اور پورے 3 برس اس مقصد اور کوشش پر صرف کیے کہ لنکن کے حالت زندگی پر لکھوں. ایک بار نہیں کئی بار لکھوں اور اس کتاب کا نام معلوم لنکن رکھوں. میرا عقیدہ ہے کہ میں نے لنکن کی زندگی کے حالات کا اس قدر گہرا اور تفصیلی مطالعہ کیا ہے کہ اس کی شخصیت اور خانگی زندگی پر اتنا زیادہ غور کیا اس سے زیادہ ممکن نہیں کہ میں خصوصی مطالعہ اس بات کا کیا ہے کہ لنکن کا ایک ایسے خاندان ایسے انسانوں کے ساتھ برتاؤ ایسا تھا کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا. ہاں جب وہ ابھی پنجن کریک انڈیانا میں نوجوان تھا وہ ایسے خطوط اور نظمیں لکھا کرتا جن میں وہ لوگوں کا مذاق اڑاتا ان کو شاعروں پر ڈال دیا کرتا جہاں راگیر انہیں لازمن اٹھا لیتے. ایک خط نے ایسا غضب و غضب بھڑکایا کہ زندگی پر مکتوب عالیہ کی آتش انتقام نہ بجھ سکی. جن دنوں وہ اسپرنگ فیلڈ میں وکالت کرتا تھا وہ اپنے حریفوں پر کھلم کھلا حملہ کرتا تھا. ان کی مذمت میں اخباروں میں خطوط چھپواتے لیکن ایک دفعہ وہ حد سے تجاوز کر گیا. 1842 کے موسم خزاں میں اس نے جیمز شلڈر نامی ایک مغرور لڑکے آئرش سیاستدان کا مذاق اڑانے کی بھرپور کوشش کی. اسپرنگ فیلڈ جرنل لنکن نے ایک گمنام خط شائع کرایا جس میں اس کی بھرپور تسلیل کی گئی. شہریوں نے خوب کوکے لگائے. شلڈز جو انتہائی حساس اور مغرور تھا اسے پڑھ کر انتہائی آگ بگولا ہو گیا. اس نے ڈھونڈ نکالا کس نے یہ خط لکھا. اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور لنکن کی تلاش میں چل پڑا. اسے باہمی زور آزمائی کے لیے للکارا. لنکن لڑنا نہیں چاہتا تھا اور اس زور آزمائی کے سخت خلاف تھا لیکن بغیر لڑائی وہ عزت نفس بھی نہیں بچا سکتا تھا. اسے ہتھیار کے انتخاب کا اختیار دیا گیا. چنانچہ اس کے لمبے بازو تھے اس نے تلوار سے لڑنا منظور کر لیا اور ویسٹ پوائنٹ کے ایک ماہر شمشیر زن سے تلوار بازی شروع کر دی. مقررہ تاریخ کو دریائے سی سی پی کے ریتیلے میدان میں شیلڈ اور لنکن مقابلے میں آمنے سامنے ہوئے جو دم آخر تک لڑنے کے لیے تیار کر کے آئے تھے لیکن آخر لمحے دونوں کے حامی درمیان میں خود پڑا اور انہوں نے زور آزمائی بند کرا دی. مذاق اڑانے کا سبق لنکن کی ذاتی زندگی کا یہ واقعہ بہت طوفانی ثابت ہوا. اس واقعے سے اسے بیش قیمت سبق سکھایا. لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا چاہیے. اس کے بعد کسی کو توہین آمیز خط کبھی نہیں لکھنا نہ کبھی کسی کا مذاق اڑانا. اس وقت کے بعد اس نے کسی بھی انسان پر کبھی نکتہ چینی نہیں کی. وقت گزرتا گیا. خانہ جنگ کے دوران میں لنکن پوٹومیک کی فوج کے درنیل یکے دگیر بدلتا میک کلینین پوپ برنڈ سائڈ ہو کر میڈی فوج غلطیوں کا مرتکب ہو کر لنکن انتہائی مایوسی کے عام میں فرش پمائی کرتا تھا. آدھی سے زیادہ قوم نے ان نالائق جرنیلوں کی مذمت کی لیکن لنکن جس کا دل سب کی طرف اپنے آپ کو اس سے متزلزل نہ ہونے دیا. اس کا ایک محبوب مقالہ تھا دوسروں کو محاسبہ نہ کرو کہ تمہارا بھی محاسبہ نہ کیا جائے. اور جب مسز لنکن دوسرے لوگ جنوبی باشندوں کو سخت سست سلامت کہتے تھے مسٹر لنکن نے مسز لنکن لکھا ہوا ہے. لنکن جب جواب دیتا ان پر نکتہ چینی نہ کرو. ان جیسے حالت میں ہم بھی وہی کریں گے جو وہ کر رہے ہیں.
اگر کبھی کوئی شخص نکتہ چینی کے لیے موقع پیدا کرتے تو لنکن یقیناً یہ کام بھی کر گزرتا ہے۔ ایک مثال سن لیجیے۔ جولائی 1863 کے پہلے 3 دنوں میں گیٹرز برگ کی لڑائی کا واقعہ پیش آیا۔ 4 جولائی کی رات کوہلی نے جنوب کی طرف پسپا ہونا شروع کیا۔ ملک بھر میں طوفانی بارشیں جاری تھیں۔ جب لی پوٹومیک کی طرف اپنی شکست خور فوج کے ساتھ بڑھا تو رستے میں ایک دریا جو طغیانی کے باعث ناقابل عبور تھا حائل ہو گیا۔ متحدہ فوج کی اس کے تعاقب میں تھی، اب دام میں پھنس چکا تھا۔ چھاپا مارنے اور اسے بے دست و پا کرنے کا موقع مل گیا تھا اور اس مرحلے پر جنگ کا خاتمہ لازم تھا۔ لنکن نے جنرل میڈی کو حکم دیا وہ جنگی کونسل بلائے بغیر فوراً لی کی فوج پر حملہ کر دیا۔ لنکن نے بذریعہ تار اپنے احکام بھیجے، بعد میں ایک خصوصی قاصد ذریعے احکام کی تکمیل کا مطالبہ کیا، لیکن جنرل میڈی نے کیا کیا؟ جو کچھ اسے کہا گیا بالکل اس کے برعکس۔ لنکن کے احکامات کو پس و پش ڈال کر اس نے جنگی کونسل کا اجلاس بلایا، اس نے تعمیل کیا، اس نے تاخیر کی، اس نے ہر قسم کے عذر بذریعہ پیش کیے، اس نے لی پر اندھا حملہ کرنے سے انکار دیا، حتیٰ کہ دریا کا پانی اتر گیا اور لی اپنی فوج کے ساتھ بحفاظت پوٹومیک پہنچ گیا۔ لنکن اس پر بہت بگڑا، اپنے بیٹے رابرٹ کے سامنے چلاتے ہوئے لنکن نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا عظیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہماری دسترس میں آ چکے تھے، انہیں پکڑنے کے لیے ہمیں صرف ہاتھ ہلانے کی ضرورت تھی اور ہمارے قبضے میں ہوتے، لیکن میری موقع شناسی اور کہنے سننے کے باوجود بھی فوج میں کوئی حرکت پیدا نہ ہو سکی۔ ان حالت کے زیر اثر کوئی بھی جرنیل ہوتا علی کو شکست دیتا۔ اگر میں بذات خود وہاں جا سکتا تو میں بذات خود اسے ٹھکانے لگاتا۔ محتاط انداز۔ شدید مایوسی کے عالم میں لنکن نے جنرل میڈی کے نام حسب ذیل خط لکھا۔ یاد رکھیں وہ زندگی کے اس مرحلے پر نہایت قدامت پسند تھا اور اپنی تحریروں میں بے حد محتاط تھا، لہٰذا یہ خط 1863 میں لنکن قلم سے نکلا اور اسے ایک زبردست سرزش سمجھنا چاہیے۔ میرے پیارے جنرل، لی کے بچ جا کے نکلنے میں جو خطرات پنہاں ہیں میرے خیال میں آپ کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ بآسانی ہماری دسترس میں آ چکا تھا۔ اگر اس کا اسی وقت تعاقب کیا جاتا تو ہماری تاخیری کامیابی کے سلسلے میں جنگ وہیں ختم ہو جاتی۔ اب ایسی حالت ہے کہ جنگ کو غیر متعین عرصے کے لیے جاری رکھنا پڑے گا۔ آپ دریا کے جنوب میں اب ایسا کیوں کر سکتے ہیں جبکہ مقابلتاً تم فوج بھی کم رکھ سکتے تھے، وہ بھی 2/3 سے کم فوج آپ اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ اس بات پر توقع کرنا غیر معقول ہوگا جو آپ سے توقع نہیں رکھتا کہ آپ اب کوئی مؤثر ثابت ہو سکیں۔ آپ سنہرا موقع کھو چکے ہیں، اور میں اس وجہ سے ناقابل یقین حد تک پریشان ہوں۔ آپ کے خیال میں جنرل میڈی نے خط پڑھ کر کیا کیا ہوگا؟ میڈی نے خط بھی نہیں دیکھا، لیکن لنکن نے کبھی سے ڈاک کے حوالے نہ کیا تھا۔ لنکن کی موت کے بعد اس خط کے کاغذات میں ملا۔ میری قیاس یہ صرف محض قیاس ہے۔ وہ خط لکھنے کے بعد لنکن نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا اور آپ نے آپ سے کہا صرف 1 منٹ، مجھے اس قدر جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے لیے وائٹ ہاؤس کی خاموشی فضا میں بیٹھ کر میڈی کو حملے کے لیے حکم دینا آسان ہے، لیکن میں خود گرزن برگ کے میدان میں موجود ہوتا اگر میں دیکھتا جتنا پچھلے ہفتے میڈی نے دیکھا، اور زخمی اور مرنے والوں کے آؤ بھگو چیخار پھونک سے میرے بھی کان پھٹ رہے ہوتے، شاید میں بھی ان پر حملہ آور ہونے کے لیے اتنا بےتاب نہ ہوتا۔ اگر میں بھی میڈی کے طرح ہلکے صاحب کا مالک ہوتا تو میں وہی کچھ کرتا جو اس نے کیا۔ کچھ بھی ہو، اب تو پانی پل کے نیچے سے بہہ چکا۔ اگر اب میں خط بھیج دوں تو میرے دل کی بھڑاس نکل جائے گی، لیکن میڈی اپنی مدافعت کی کوشش کرے گا، اسے مجھ سے نفرت ہو جائے گی اور اس کے اندر سخت جذبات ابھریں گے۔ بحیثیت کمانڈر اس کی آئندہ مکمل افادیت ختم ہو جائے گی اور شاید وہ تنگ آ کر فوج سے استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جائے۔ لہذا جیسے میں نے پہلے کہا کہ لنکن نے ایک خط ایک طرف کر دیا، اس کے لیے اس پہلے ہی تلخ تجربے ہو چکا تھا۔ سخت ترین تنقید اور سرزش کا بلا آخر نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ روزا ویلٹ کہتا ہے وہ بحیثیت صدر جب کسی مشکل مرحلے سے دوچار ہوتا تو وہ آرامدہ تکیہ لے آتا اور لنکن کی قداور تصویر کو دیکھتا جو کہ وائٹ ہاؤس میں اس کی میز پر آویزاں تھی، اور اپنے آپ سوال کرتا اگر لنکن میری جگہ ہوتا تو کیا کرتا، اس مسئلے کو کس طرح حل کرتا۔ آئندہ جب کبھی کسی کو سرزش کرنے کا موقع آیا تو کولمبیا کی سیر کے لیے ہمیں اپنی جیب میں $5 کا بل رکھنا چاہیے، لنکن کی بل پر چھپی ہوئی تصویر کو دیکھنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ لنکن اس مسئلے کو کس طرح حل کرتا اگر اسے درپیش ہوتا۔ کیا آپ کسی شخص کی قیادت پلٹنا چاہتے ہیں اور اس کی عادات کو بدلنا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور ہر طرح اس کے حق میں لنکن کو اس کا تجربہ خود اپنی ذات سے کیوں نہ شروع ہو، تھوڑا سا خود غرض بننے میں کوئی حرج نہیں۔
زیادہ مفید تو یہ ہے کہ دوسروں کو سنوارنے سے قبل اپنی اصلاح منافع بخشے۔ ہاں، اور بہت ہی کم خطرناک بقول براؤننگ، جب انسان خود اپنے آپ سے جنگ لڑتا ہے وہ بہت بہتر کرتا ہے۔ شاید آپ کو تکمیل ذات کے سلسلے میں کرسمس تک کا عرصہ لگ گیا، آپ طویل ترین چھٹی کا آرام دہ زمانہ گزار سکتے ہیں اور اگلے سال دوسروں کی اصلاح، احوال و تنقید کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکتے، لیکن پہلے اپنے آپ کی تکمیل کیجیے۔ کنفیوشش کا کال، بقول کنفیوشش، ہمسائے کی چھت پر برف کی شکایت نہ کریں کیونکہ تمہاری اپنی دہلیز غلیظ ہے۔ جب میں ابھی نوجوان ہی تھا، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے سخت جدوجہد کر رہا تھا۔ میں نامور امریکی مصنف رچرڈ ہارڈنگ کا ایک احمقانہ خط لکھا جو امریکہ کے مصنفین کے متعلق ایک اعلیٰ پائے کا مضمون نگار تھا۔ میں نے ڈیوس سے اس کے لکھنے کی طریقہ کار کے متعلق استفسار کیا۔ چند ہفتے قبل مجھے کسی کی طرف سے ایک خط موصول ہوا، ان الفاظ کے ساتھ خط پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے لیکن بغیر پڑھے میں اس سے بے حد متاثر ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ لکھنے والا کوئی بڑا نامی گرامی اور نہایت اہم مصروف آدمی ہے۔ میں بالکل مصروف آدمی نہ تھا، پھر بھی رچرڈ ڈیوس پر روب ڈالنا چاہتا تھا۔ نظر ثانی کی جا سکتی ہے بغیر پڑھے۔ اس نے اس خط کو جواب دینے کی کبھی تکلیف گوارا نہ کی۔ اس نے سادگی سے مجھے وہ خط واپس کرا، تمہارے برے اخلاق تمہاری بری عادت سے بڑھتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ خطرناک مذاق کیا تھا اور شاید میں بھی اس جوابی تنقید کا حقدار تھا، لیکن بحیثیت انسان میں نے بہت اثر لیا۔ میں نے اس کا اتنی تیزی سے اثر لیا کہ جب میں 10 سال کے بعد رچرڈ ڈیوس کی موت کا پڑھا تو اس وقت ایک ذہن میں خیال آیا، اگر کل کو آپ اور آپ کی ترقی کی منازل طے کرنا چاہیں تو کیا موت تک جدوجہد کرنی چاہیے؟ تبھی ہمیں ہلکی پھلکی تنقید برداشت کرنی، یا کوئی ایسی یقینی معاملہ ہمارے ساتھ نہیں، یا بعید ترین انصاف ہے جب لوگوں کے ساتھ معاملہ فہمی کی جائے؟ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم منطقی قسم کی مخلوق سے معاملہ فہمی کی باتیں کریں، ہم جذباتی لوگوں سے معاملہ کریں، ایسے لوگ جن کے اندر تعصبانہ بما غرور اور تکبر بھی ابل رہے ہیں۔ نکتہ چینی ایک خطرناک شعلہ ہے، نکتہ چینی نہایت خطرناک شعلہ ہے، ایسا شعلہ جو غرور کے بارود خانے میں دھماکے کا پیدا کرنے کی وجہ سے، ایسا دھماکہ جو بعض اوقات موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جنرل لیونارڈو پر تنقید ہوئی اور اسے فوج کے ہمراہ فرانس جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس کے غرور کو ایسی ٹھیس پہنچی کہ اس کی وجہ سے موت سے دوچار ہونا پڑا۔ بے حد حساس تھا۔ مس ہارڈی انگلش لٹریچر کا ایک بہترین ناول نگار جو ہمیشہ بہترین افسانے پیش کرتا رہا، پرتخت ترین نکتہ چینی کی گئی۔ نکتہ چینی کی نے نامور انگریز شاعر تھامس وہ خود جو ایام شباب میں ایک بالکل سیدھا سادہ انسان تھا، ایسا ڈیولپمنٹ ہو گیا، لوگوں سے معاملہ فہمی اتنا ماہر ہو گیا، اسے فرانس میں امریکہ کا سفیر بنا دیا گیا۔ اس کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ بقول اس کے میں کسی آدمی کی برائی نہیں کرتا، البتہ ہر ایک کی جو خوبیاں میرے علم میں ان کو بیان کرتا ہوں۔ ہر بیوقوف نکتہ چینی ندامت اور شکایت کر سکتا ہے، اور بہت سے بیوقوف ایسا کرتے ہیں۔ نفس پر قابو پانا، سیرت کی پختگی اور نفس پر قابو پانے کے لیے افہام و تفہیم اور افو درگزر لازمی ہے۔ بقول کارلائل، ایک بڑا آدمی چھوٹوں سے برتاؤ کرتے وقت اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے۔ لوگ کی مذمت سے پیشتر ہمیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں۔ یہ بات نکتہ چینی کی نسبت زیادہ مفید اور خوشگوار ہے، اس سے ہمدردی، بردباری اور شفقت پیدا ہوتی ہے، سب کو جاننا سب کو معاف کر دینے کے مترادف ہے۔ بقول ڈاکٹر جانسنس، جب تک انسان موت کی منزل آخر نہیں آ جاتی، خود خدا بھی اس کے عمل کا محاسبہ نہیں کرتا، اس لیے آپ اور میں ایسا کیوں کریں؟